ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا یشعرون صلوات علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، درس فقہ اور سورہ حجرات اور ساتھ میں ہم اس بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ کو تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی کچھ باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے روزے کے دوران کہ پیاس بہت لگتی ہے، اور اسی پیاس کے لگنے کے ساتھ ہی ایک شرعی مسئلہ بھی میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیاس چونکہ بہت بار بار لگتی ہے تو کیا ہم اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے کلی کر سکتے ہیں، اور اضافہ یہ کرتے ہیں کہ کیا ٹھنڈے پانی کی کلی کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ پھر روزے کے ثواب کو کم کر دے گا، یعنی پیاس کی شدت کو کم کرنے سے آپ کا روزے کا ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کو محسوس کریں، اور یہی بات اللہ کے رسول نے بھی فرمائی کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ، کہ جب تمہیں بھوک اور پیاس روزے کے عالم میں محسوس ہو، ایسا لگے کہ آج زیادہ بھوک لگ رہی ہے، آج زیادہ پیاس لگ رہی ہے، تو قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس کو یاد کرو، جس دن ہمارے اعمال ہی ہمیں کام آئیں گے کہ کوئی چیز ہمیں دی جا سکے گی اچھی کھانے کو، یا خدا نہ کرے بری کھانے کو دی جا سکے گی، اور پینے کے لیے بھی مختلف غذائیں پرووائڈ کی جائیں گی، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اعمال ہوں گے، لیکن پیاس کی شدت بھی ہوگی اور بھوک کی شدت بھی ہوگی۔ تو جب تمہیں بھوک لگے اور پیاس لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ پھر فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں نے بار بار عرض کرتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں اور بھی جگہوں پر، کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کیا کریں؟ کیا کریں کا جواب اسی خطبے میں آپ کو مل جائے گا کہ کیا کریں، کون سی دعائیں پڑھیں، کون سی نمازیں پڑھیں، کون سے اعمال کریں۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ وہ یہ اعمال ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو صدقہ کرو، تصدقوا، ان پر صدقہ کرو، ان کو دو، اپنے علی فقرائکم، اپنے فقیروں کو، ان فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں، فقیر سے مراد غریب جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات اس کے زیادہ ہیں،
لیکن یہاں فقراءکم و مساکینکم ہے، یعنی اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو. یہ غریب کیا ہوتا ہے اور مسکین کیا ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر میں اپنے کو سمجھاتا ہوں تو تھوڑا اور سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. غریب وہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی آمدنی 40,000 روپے ہے اور اس کے اخراجات 50-60 ہزار روپے ہیں. یہ غریب آدمی ہے. 40,000 روپے آمدنی میں 60,000 روپے کا گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہے. یہاں سے ادھار لے رہا ہے تو وہاں ادھار چکاتا ہے تو ایک نیا ادھار ہر مہینے کھڑا ہوتا ہے. یہی زندگی اس کی چل رہی ہے. کبھی 3 مہینے کے بل اس کے پینڈنگ ہے، کبھی 4 مہینے کی فیس اس کی بچوں کی پینڈنگ ہے، کبھی اس کا بچوں کا یونیفارم اس کا چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی سردیوں کے کپڑے پرانے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے. یہ غریب آدمی ہے. کہنے کو تو 40,000 روپے کما رہا ہے لیکن 40,000 روپے کما نہیں رہا، اور 20,000 روپے اس کا شارٹ فال ہے. یہ غریب ہے. مسکین کون ہے؟ اس سے بھی برا حال ہے. 60,000 روپے اس کا خرچہ ہے لیکن اس کی آمدنی اس کی 10,000 روپے ہے، یا وہ جاب چلی گئی ہے، اس کی خرچے تو وہیں کھڑے ہیں اور جاب 6 مہینے سے چلی گئی ہے. یہ مسکین ہے. غریب سے بھی جو برا حال ہو، جس کا فقیر سے بھی برا حال ہو، فقر سے بھی بری حالت اور کیفیت جس کی ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے. یہ اس سے بدتر حالت ہے اس کی. یہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے. تو 2 طرح کی کیٹیگری ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. دونوں کیٹیگریز کو توجہ کی ضرورت ہے. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تصدقو، جب تم نیکی کے لیے کچھ رقم نکالنا چاہو، کوئی چیز نکالنا چاہو. اب صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ رقم ہی نکالیں. اچھا جوڑا، ہر دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں ایک جوڑا جو ہمیں ذرا سا چھوٹا ہو گیا، اتنا پیٹ ہمارا کھا کھا کے باہر آ گیا ہے کہ اب جوڑا ہمیں پورا نہیں ہو رہا. نہیں، ہم ڈائٹ کریں گے ہو جائے گا پورا، فلاں کو ہو جائے گا. وہ 2 سال سے رکھا ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ نہیں نکال رہے. کسی کو ضرورت تھی، وہ سفید رنگ کا جوڑا، اب وہ پیلا ہو گیا، آخری میں آپ نے اس کو گھر کی صفائی کے استعمال میں لے لیا. لیکن جس دن نکالنا تھا اس دن آپ نے نہیں نکالا. جس دن محسوس کریں کہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے، نہیں میں پہن لوں گا، 1 مہینہ انتظار کریں، 2 مہینہ انتظار کریں، لگتا ہے پہن لیں گے تو پہن لیں، نہیں پہن رہے. ایسی کتنی چیزیں. آج جائیں، آج یہ میرے درس سننے کے فوراً بعد گھر میں جائیں، یہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں. کتنی ایسی چیزیں یہ کل پہنیں گے، یہ پرسوں پہنیں گے، یہ فلاں ایونٹ پہ پہنیں گے، یہ عید آئے گی تب استعمال ہوگا، یہ فلاں کی برتھ ڈے آئے گی تب استعمال ہوگا، یہ فلاں کی شادی آنے والی ہے تب استعمال ہوگا. اور وہ شادیاں بھی گزر گئی، وہ برتھ ڈے بھی گزر گئے، وہ عید بھی گزر گئی، وہ سب گزر گیا. وہ سب کچھ صندوق میں رکھا ہوا ہے، وہ کچرا ہو گیا. کسی غریب کو بھی استعمال میں نہیں آیا، ہم نے بھی استعمال نہیں کیا. تو ہم نے تو استعمال نہیں کیا تو ہمیں تو جواب دینا ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ بھی محروم رہ گیا. اس ماہ مبارک رمضان میں جب نکالیے، اپنے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو. اپنے سے کیا مراد ہے؟ آس پاس. سب سے پہلے رشتہ داروں کو توجہ دیجیے، سب سے پہلے اپنے دوستوں کو دیکھیے. فون کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی نگاہ میں کوئی ہے، غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے. کیوں آپ کے علاقے میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. تو وہ ہوگی ہر وقت ضرورت، ان کو ہوگی ضرورت، مانگ رہے ہیں تو وہ یقیناً ضرورت ہوگی. آپ نے کیسے تصور کیا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر وہ عادتاً مانگ رہے ہیں، آپ عادتاً دے دیں. آپ بھی تو عادتاً مانگتے رہتے ہیں اللہ کے آگے. اللہ دیتا رہتا ہے یا نہیں دیتا رہتا؟ اور آپ نے کون سا بڑی قیمتی چیز دے دینی تھی؟ اپنے استعمال کی چیز تو نہیں دینی تھی نا. وہی چیز دینی تھی جو اضافی تھی آپ کے گھر میں، وہ دے دینی تھی. تو جس سے سوال کیا تھا دے دیتے. نہیں، اس کے استعمال میں آئے کہ جو واقعتاً مستحق ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ 10-15 کلومیٹر دور رہتا ہے.
اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، وہ بیچ میں 4 بندے ہیں، اس کی آپ ویریفیکیشن کریں تو کروڑ روپے کی چیز ہے، 10-15 لاکھ روپے کی کوئی چیز ہے، آپ کی کتنی بڑی مدد ہے یار۔ آس پاس دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے دوست میں دیکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہو، آپ کو لگتا ہے اچھا سوٹ بوٹ میں آتا ہے، لیکن حالات اس کے ٹھیک نہیں ہو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو، ان پہ صدقہ کرو۔ یہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، بڑا بدتمیز ہو گیا ہے بچہ، اور اس کو ایک زوردار زناٹے دار تماچا مار دیا، یا بعض تو پیرنٹس گالی دیتے ہیں، پھر 10-12 سال بعد ہمارا بچہ بڑا بگڑ گیا ہے۔ آپ 10 سال پہلے کون سی زبان استعمال کرتے تھے اپنے گھر میں؟ یہ آپ کے گھر سے سیکھا ہے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، آج کل کے موبائل نے بگاڑ دیا ہے۔ اس موبائل سے پہلے کیا سیکھا تھا وہ؟ مسجد میں تو آج آپ لے کر آئے ہیں، جن دنوں میں وہ گود میں تھا، اور آپ گھر میں جو لینگویج استعمال کرتے تھے، وہ لینگویج اس کے لاشعور میں جا رہی تھی، وہ کان میں جا رہی تھی، وہ آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے، زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی، 2 بھائیوں میں آپ ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ایک کے ساتھ برا کرتے تھے، 2 کے درمیان فرق کرتے تھے، بیٹی کے ساتھ کرتے تھے اچھا، بیٹے کے ساتھ برا، یا بیٹے کے ساتھ اچھا اور بیٹی کے ساتھ برا۔ یہ فرق آپ نے شروع کر دیا تھا، وہ دیکھتا تھا۔ رحم کریں اپنے بچوں پر، چھوٹوں پر، دوسروں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ، اپنے چھوٹوں پر بھی، سب۔ کوئی بھی چھوٹا ہے، آپ سے چھوٹا ہے، اس پہ رحم کریں۔ آپ سے بزرگ ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا بد لحاظ ہے، جب دیکھو منہ پھٹ ہے، وہ منہ پھٹ ہے، وہ بدتمیز ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، آپ خاموش رہ لیں، آپ برداشت کر لیں۔ کب آپ کی نیکی اور آپ کا اخلاق کام آئے گا؟ اخلاق کے آگے اخلاق تو کمال نہیں ہے نا، بدتمیزی کے آگے اخلاق کمال ہے نا۔ 2 بندے با اخلاق بیٹھ جائیں تو کیا کمال ہے، ایک بندہ بدتمیز ہو اور پھر ایک بندہ اخلاق کا مظاہرہ کرے تو کمال ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر بزرگ ہے، بڑا ہے، کوئی اس نے آپ سے بدتمیزی کر دی، اول تو نہیں کرتے، لیکن کبھی اس نے کوئی ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، ارے بھائی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، چودھری ہیں، الفاظ استعمال غلط کرنا نہیں کریں استعمال۔ اس ایج میں آپ بھی آئیں گے، اس ایج میں آپ نے بھی گزرنا ہے، لہذا بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وقار لفظ استعمال ہوا، وقار، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، وقار سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ان کو ڈگنیٹی سے پیش آؤ۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور بچوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ عزیزان محترم، ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کے عالم میں یہ ممکن ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروا لیں یا ڈرپ لگوا لیں یا انجیکشن لگوا لیں؟ جی یہ ممکن ہے، آپ بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیں، آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ خون نکالنا کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ بلڈ ٹیسٹ ہو، چاہے خون ڈونیٹ ہو، چاہے دانت کا آپ کو کوئی سرجری، آپریشن، جو بھی چھوٹا موٹا ہوتا ہے، جو بھی اس کا کام ہوتا ہے، تو خون بہت نکلتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنا بھی خون کے نکلنے کا پروسیس ہے، اس میں انسان کی انرجی لو ہوتی ہے، یہ کام مکروہ ہے۔ خون ڈونیٹ کرنا یا بلڈ کا آپ کوئی بھی کام کریں جس سے آپ کا بلڈ نکلے، روزے کو تو خراب نہیں کرے گا، یعنی خراب سے مراد باطل تو نہیں ہوگا آپ کا روزہ، لیکن مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کرے گا۔
تو اگر ممکن ہے کہ آپ بلڈ ٹیسٹ بعد میں کروا سکتے ہیں، یا آپ جو دانت کا کام کروانا ہے آپ کو اس کو ریموو کروانا ہے، یا آپ کو خون ڈونیٹ کرنا ہے، سارے اچھے کام ہیں. خون ڈونیٹ کرنا تو اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے. یا آپ روزے کے بعد کر لیں جب آپ کی خود کی انرجی بہتر ہو، تب آپ کر لیں تاکہ وہ ثواب آپ کو مل جائے اور روزے کا بھی مکمل ثواب مل جائے. بہرحال روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. رہ گیا ڈرپ لگوانا. ہاں، ڈرپ بھی ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے، البتہ طاقت کا جو ڈرپ ہوتا ہے یعنی گلوکوز کا ڈرپ ہو گیا یا طاقت کے آلٹرنیٹیوز جتنے بھی ڈرپ ہوتے ہیں، اس میں فقہا منع کرتے ہیں زیادہ تر، سوائے آیت اللہ سیستانی کے. وہ کہتے ہیں کہ جی طاقت کا ڈرپ بھی آپ لگا سکتے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں پہلی آیت کی مختصر سی تشریح بیان کی تھی. میں اسے تفسیر کا تو نام نہیں دوں گا، تشریح کا ہی نام دوں گا، اس لیے کہ جس تفسیر کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے تشریح ہی ہے، تفسیر بھی ہے تشریح بھی ہے. اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ اور رسول کی بات آئے تو اس سے آگے نہ بڑھ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جب بھی اللہ اور رسول کا معاملہ ہو تو اس سے آگے مت بڑھ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم. یہ آیت کسی خاص موقع کے لیے نہیں اتری ہے، یعنی یہاں پر اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی خاص موقع ایسا ہو، بلکہ متعدد مرتبہ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول سے کوئی بات ہوئی اور رسول کی بات کو کاٹ دیا گیا. تو پھر بار بار ایسا ہوا، کوئی سوال کرنے والا آتا تو کوئی اور جواب دے دیتا، رسول کوئی بات کرنا چاہتے تو کوئی بات ہی نہیں کرنے دے رہا، اپنی باتوں میں لگے ہوئے. تو پھر اللہ کے رسول کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ آیت اتری ان جنرل کہ جب رسول اللہ بزم میں بیٹھے ہوں یا تمہیں تمہارے آپس میں کوئی معاملہ ہو اور تم فیصلہ نہ کر پاؤ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. اللہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. آ جائیے دوسری آیت، یہ ایک خاص موقع پر اتری. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رسول جب بھی کوئی بات بیان کر رہے ہوتے تھے تو چونکہ جاہل لوگ تھے، جاہل سے مراد پڑھے لکھے تو نہیں تھے، تو وہ بلند آواز سے بات کرتے تھے، چیخ چیخ کر. اور خاص طور پہ یہ چیخنے کا مرحلہ تب ہوا جب رسول اللہ نے دین پیش کر دیا. جب رسول اللہ نے دین پیش کر دیا اور مدینہ والے بھی کچھ لوگ دین کو سمجھنے لگے، یعنی نئے احکامات آنے لگے. دین تو آ چکا تھا، 2 ہجری میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا. تو جب جیسے جیسے نئے احکامات آنے لگے اور لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی کہ اب نماز کا احکام تو حکم تو آ گیا، اب یہ کیسے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، تو گھر کے باہر جا کر رسول اللہ کے جو مسجد نبوی تھی، گھر کے باہر جا کے رسول اللہ کے بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دے کر، اب میں تو درود آگے پڑھ رہا ہوں لیکن وہ آواز دے کر بلاتے تھے. اب رسول رحمت اللہ عالمین کا پیکر وہ آ جاتے تھے، بھئی کہیے کیا کام ہے. وہ کہتے تھے وہ اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایک بات کہی ہے، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب یہاں پہ تو سمجھانا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ گرفت کر لیتے ہیں کہ ہمارا قانون کہ وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے، اس کی جگہ کوئی بھی ایسا لفظ جو سلینگ ہو کہ بھائی یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، اور بڑی آواز میں بازار، چونکہ باہر سارا مدینہ ہے، رسول اللہ اپنے مسجد سے نکل کے، اب یہ رسول کو گرا گزرتا تھا، برا لگتا تھا. اور خاص طور پہ ایک صحابی کا جو تذکرہ ذکر ہے، ان صحابی کی آواز ثابت بن قیس کی آواز بہت کڑک تھی، یعنی ان کی آواز میں خود ہی گونج تھی ثابت بن قیس کی. اب چونکہ پروردگار نے یہ کہہ دیا
جب یہ اتنی دفعہ ہوا احکامات جب نازل ہوئے اور اتنی دفعہ لوگوں نے بلا بلا کر رسول اللہ کو آواز بلند کر کی رسول اللہ پر نام سے پکارا اور پھر بات کر رہے ہیں، رسول نے کچھ بھی نہیں کہا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ایمان والے ہیں نا، اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول اللہ پر ایمان لائے، لیکن حرکتیں ایمان والی تو ہے نہیں. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول کو مت پکارو. آپس میں نام لے کے پکارتے ہو ایسے ان کو نہ پکارو. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. ختم کا لفظ بھی میں نے ہلکا استعمال کر دیا، حب کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. اتنی محنت جی جو کر رہے ہو اسلام کی خاطر سب ضائع ہو جائے گا. وانتم لا یشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا عمل ضائع ہو گیا اگر تم نے یہ کام کیا تو ثابت بن قیس آئے اور کہنے لگے اچھا آپ سب سدھر گئے. جیسے ہی آیت رسول اللہ پہ جیسے ہی آیت اترتی رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. نماز میں خاص طور پہ تلاوت کرتے تھے جب نماز پڑھاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ نئی آیت؟ فرماتے تھے جی یہ نئی آیت اتری ہے. کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ کہا بھائی یہ فرما رہے. اچھا اب اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے. اب ان کی ٹون جو ہے وہ سیدھی ہو گئی. کہ پھر کیسے پکاریں؟ یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں، ٹائٹل سے پکاریں. چلیں بھائی یا رسول اللہ، اب سیدھے ہو گئے سب. اب ان کو پتہ چل گیا کہ چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے. اسی لیے سیدہ نے کہا تھا نا کہ میرے باپ نے تمہیں تمیز سکھائی بولنے کی، میرے باپ نے تمہیں یہ سکھایا کہ رفع حاجت کے بعد کرنا کیا ہے. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہاتھ کیسے دھونا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے. یہ میرے باپ نے سکھایا ہے تمہیں. تو یہ قرآن نے سکھایا کہ تمیز سے بات کرو رسول اللہ سے. تو ثابت بن قیس آئے، بس بات ختم کرتا ہوں. ثابت بن قیس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میری آواز تو ہے یا رسول اللہ، کڑک آواز ہے، گونجدار آواز ہے، تو میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس کا مطلب بلکہ ہو گئے، میں اب بات کر رہا ہوں آپ سے. فرمایا کہ نہیں، یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، چونکہ قدرتی آپ کی آواز ایسی ہے کہ آپ کی آواز گونجدار ہے، مطلب بہت ہی سخت آواز ہے آپ کی کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز بلند کر رہا ہے. لیکن آپ کے دل میں ایسا نہیں ہے، آپ کا دل ایسا نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نرم آواز رکھیں لیکن آپ کی آواز ایسی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے آیت نہیں ہے. ایک اور واقعہ بھی اس آیت سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پروردگار سے دعا ہے قرآن سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.